بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ اور خطے میں جنگ کا پھیلاؤ نہیں چاہتے۔ امریکہ نے کہا کہ اردن میں امریکی فوجی بیس پر ایک ہی ڈرون حملہ ہوا تھا۔ ہمیں معلوم ہے کہ ان گروپوں کے پیچھے ایران ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکی فوجیوں پر حملہ تنازع بڑھانے کے لیے تھا۔ فوجی طریقے سے ایرانی حکومت کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے۔ جواب اپنے شیڈول وقت اور اپنے منتخب طریقے سے دیں گے۔ جبکہ دوسری طرف صدر جو بائیڈن قومی سلامتی ٹیم کی مشاورت سے صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ غزہ سے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے بات چیت تعمیری رہی ہے۔ یرغمالیوں کی رہائی کے نئے معاہدے کے فریم ورک کا جائزہ لے رہے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن اور برطانیہ نے اردن ڈرون حملے میں 3 امریکی فوجیوں کی ہلاکت اور درجنوں کے زخمی ہونے پر ایران پر حملے کا الزام عائد کیا تھا۔ جبکہ دوسری طرف ایران کا کہنا ہے کہ ایران کا اردن میں ہونے والے حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی اس حملے سے متعلق ان کے پاس کچھ شواہد ہیں۔ یہ تنازعہ امریکی فوج اور خطے میں موجود مزاحمتی گروپوں کے درمیان ہے۔ بلوچستان کے علاقے مچ میں ناکام تخریب کار حملے میں بھارتی خفیہ ایجنسی کے ملوث ہونے کے دوستوں ثبوت ملے ہیں۔ بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے پاس حملے کی اطلاع پہلے سے موجود تھی۔ حملے کے دوران رات سے جڑے اکاؤنٹس نے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی رات سے منسلک اکاؤنٹس نے پہلے حملے کی خبر اپنے اکاؤنٹس میں دی۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ بھارت رات سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پاکستان میں بدامنی اور انتشار پھیلا رہا ہے۔ گزشتہ سال سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کو بھی کینیڈا پہ مارنے میں اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ جبکہ ماہرین کا بھی کہنا ہے کہ بھارت بین الاقوامی قوانین کی مسلسل خلاف ورزیوں میں مصروف ہے۔ اقوام عالم بھارت کی کھلم کھلا تخریب کاری کے خلاف سخت ایکشن لے۔ دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ مچ میں سیکیورٹی فورسز نے تخریب کاروں کا یہ حملہ پسپا کر دیا تھا۔ سعودی عرب نے پہلی صحرائی لگژری ٹرین سروس متعارف کروانے کا اعلان کر دیا ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری ریلوے کمپنی نے اس کے لیے اٹلی کے ایک گروپ کے ساتھ 20 کروڑ سعودی ریال کا معاہدہ کیا ہے۔ ڈریم آف دا ڈیزرٹ نامی ٹرین سروس 2025 کے آخر تک کام شروع کر دے گی۔ یہ لگژری ٹرین دارالحکومت ریاض سے اردن کی سرحد کے قریب واقع شہر کریات کے درمیان سفر کرے گی۔ اس ٹرین میں 40 بوگیاں موجود ہوں گی، جن پر مسافروں کو 1 یا 2 راتوں کے ٹور بک کروانے کی سہولت دستیاب ہوگی۔ سعودی عرب میں 300 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کرنے والی ٹرینوں کے لیے پٹریوں کے نیٹ ورک کو بتدریج ملک بھر میں پھیلایا جائے گا۔ سعودی عرب کی جانب سے سیاحت کے شعبے میں دوستو اگلے 10 سالوں کے دوران $800 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے، تاکہ 2030 میں 7 کروڑ غیر ملکی سیاح وہاں کا سفر کر سکیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے امریکہ میں لابنگ فرم کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں۔ لابنگ فرم کی خدمات پی ٹی آئی کے حامی پاکستانی نژاد امریکن فیاض قریشی نے حاصل کی۔ خدمات 16 جنوری سے 1 مارچ تک 45 دن کے لیے حاصل کی گئی ہیں۔ لابنگ فرم کو $45,000 ادا کیے جائیں گے، جبکہ $35,000 ادا کیے جا چکے ہیں۔ یہ فرم دوستو پاکستان میں پی ٹی آئی ارکان کو درپیش مسائل سے متعلق کانگریس میں آگاہی پیدا کرے گی۔ پی ٹی آئی امریکہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ فرم کی خدمات پارٹی کی پاکستانی قیادت کی ہدایت پر حاصل کی گئی ہیں۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو دوستو سائفر کیس میں 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کی۔ فاضل جج نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 342 کے بیان کے لیے سوال نامہ
اور سٹیٹمنٹس کی کاپیاں فراہم کی۔ سوال نامے میں ملزمان سے تقریباً 36 سوالوں کے جواب مانگے گئے تھے۔ دونوں سیاسی رہنماؤں نے خود جوابات لکھوائے۔ 342 کا بیان قلمبند کرنے کے بعد جج نے سزا سنانے سے پہلے آخری سوال پوچھا کہ عمران خان صاحب سائفر کہاں گیا؟ عمران خان نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم، سائفر میرے پاس نہیں ہے بلکہ میرے دفتر میں تھا، میں نے اپنے بیان میں لکھوا دیا ہے، وزیر اعظم آفس کی سیکیورٹی میری ذمہ داری نہیں تھی۔ عدالت نے شاہ محمود قریشی کا بیان ریکارڈ کرانے سے پہلے عمران خان اور شاہ محمود قریشی دونوں کو جرم ثابت ہونے پر قید کی سزا سنا دی۔ فیصلے کے بعد عمران خان مسکراتے رہے جبکہ شاہ محمود قریشی نے احتجاج کیا کہ میرا تو ابھی بیان ہی ریکارڈ نہیں ہوا۔ قانون کے ماہرین نے سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سنائی گئی سزا پر کہا ہے کہ ایسے معاملات پر سخت سے سخت سزائیں دینی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے پاس اپیل کا حق موجود ہے، لیکن ٹرائل کورٹ کی حد تک کیس ختم ہو گیا ہے۔ جب تک سزا معطل نہیں ہو جاتی ان کو 10 سال کی سزا رہے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کیس میں سرکاری وکلا کی تعیناتی کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ جب وکلا صفائی آپ کی ہدایات پر معاملے کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے۔ ملکی سالمیت اسی طرح ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو ملکی سالمیت کی بات پورے ملک سے غداری کے مترادف ہے۔ اس کیس میں 10 سال سزا کم ہے۔ ایسے معاملات میں سخت سے سخت سزائیں سنائی جاتی ہیں، ایسا دوستو قانون کے ماہرین کا کہنا ہے۔ پاکستانی قانونی ماہرین کا سائفر کیس میں کہنا ہے کہ اس کیس میں ٹرائل کورٹ ایک غیر ضروری حد تک ایک جلدی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ جس طرح جرح ہوئی، جس طرح گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے اور جس طرح خان صاحب کے وکلا نے اس عدالت پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کیس میں باقاعدہ طور پر مل کر ایک سازش کر کے ملک کو نقصان پہنچانے کا الزام مرکزی نہیں تھا، بلکہ الزام تو یہ تھا کہ آپ نے غفلت سے سائفر گما دیا، جس پر ایک بالکل الگ سیکشن عائد ہوتی ہے اور اس کی ایک بالکل الگ سزا ہے۔ ان قانونی ماہرین کا کہنا تھا کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ کس طرح 10 سال کی سزا سنا دی گئی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایک طریقے سے قانونی کارروائی ہوتی نظر آنی چاہیے۔ پچھلے 3 دنوں میں جو کارروائی ہوئی ہے اس کیس میں، اس پر ہر طرف سے تنقید کی جا رہی ہے۔ بات صرف جلد بازی کی نہیں، بات تو یہ ہے کہ یہ 10 سال سزا کا سیکشن اس پر لگا کیسے، کیونکہ قانون کے اندر جو معیار ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے غفلت برتی اور اس کی وجہ سے اسٹیٹ سیکرٹ لیک ہو گیا، اور یہی بنیادی وجہ تھی۔ لیکن ایک معیار کہ آپ نے مل کر کسی دشمن ملک کے ساتھ سازش کرتے ہوئے کچھ کیا، اگر یہ والی چیزیں ہوئی ہوتی تو بڑی سزائیں لاگو کی جاتی ہیں۔ اس قانون میں 2 سے 3 سال کی سزا ہو سکتی تھی مگر 10 سال نہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ سائفر کی حفاظت کی ذمہ داری مجھ پر عائد نہیں ہوتی، میرے اے ڈی سی میں سے ایک نے جنرل باجوہ کے کہنے پر سائفر کو چوری کیا۔ اصل سائفر میرے پاس تھا ہی نہیں، جو لہرایا تھا وہ سائفر کی کاپی تھی۔ عدالت میں دیے گئے 342 کے بیان میں عمران خان نے کہا کہ سائفر وزیر اعظم آفس میں تھا اور سیکیورٹی کی ذمہ داری ملٹری سیکرٹری، پرنسپل سیکرٹری اور سیکرٹری پروٹوکول پر عائد ہوتی ہے۔ جو وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیورٹی کو دیکھتے ہیں، میرے 3.5 سال کے دوران یہ واحد ڈاکومنٹس ہیں جو وزیر اعظم آفس سے مسنگ ہوا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ وہ واحد موقع تھا جب میں ملٹری سیکرٹری سے ناراض بھی ہوا۔ میرے اے ڈی سی میں سے ایک نے جنرل باجوہ کے کہنے پر سائفر چوری کیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ منتخب وزیر اعظم کو سازش کے ذریعے ہٹایا گیا۔ جنرل باجوہ اور امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ نے اس سازش میں شامل تھے۔ میری حکومت گرانے کے لیے سازش اکتوبر 2021 میں ہوئی جب جنرل باجوہ نے ISI چیف جنرل فیض حمید کو تبدیل کر دیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ جنرل باجوہ، نواز شریف اور شہباز شریف کی ملی بھگت سے یہ سب ہوا کیونکہ انہوں نے جنرل باجوہ کو مدت ملازمت میں توسیع کا وعدہ کیا ہوا تھا۔
عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے اتحادی ہمیں چھوڑ جائیں، اس کے لیے جنرل باجوہ نے ISI کو تبدیل کیا۔ ISI نے ہمارے لوگوں کو PTI چھوڑنے پر مجبور کیا اور کہا کہ ان کا مستقبل نون لیگ کے ساتھ ہے۔ میں نے جنرل باجوہ سے مل کر اس سازش کے بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ جنرل باجوہ سے ملاقاتوں کے باوجود ISI ہماری حکومت کے خلاف کام کرتی رہی۔ انہوں نے بتایا کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں میرا روس کا دورہ تھا، جس میں دفتر خارجہ کی مرضی بھی شامل تھی۔ روس جانے سے پہلے جنرل باجوہ سے بھی بات ہوئی۔ جنرل باجوہ کا کہنا تھا کہ روس جانا چاہیے۔ روس سے واپس آنے کے کچھ دنوں کے بعد شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ امریکہ سے اسد مجید نے سائفر میسج بھیجا ہے۔ یہ حیران کن سائفر تھا جو وزیر خارجہ اور وزیر اعظم کو دکھانے کے لیے نہیں تھا۔ شاہ محمود قریشی نے اسد مجید کو ٹیلی فون کر کے سائفر سے متعلق معلومات حاصل کی اور میں سائفر کو پڑھ کر حیران اور ششدر رہ گیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ امریکی آفیشل کے ساتھ میٹنگ میں کسی سفیر کو دھمکایا گیا ہو، اس کی مثال نہیں ملتی، جس میں کہا گیا ہو کہ اگر وزیر اعظم کو نہ ہٹایا تو اس کے نتائج برآمد ہوں گے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمارے اتحادی بھی پیغام بھیج رہے تھے کہ ان پر اتحاد چھوڑنے کے لیے ISI کا دباؤ ہے۔ عمران خان کا اپنے بیان میں مزید کہنا تھا کہ جنرل باجوہ مسلسل جھوٹ بولتا رہا کہ وہ حکومت کو چلنے دینا چاہتا ہے۔ پریڈ گراؤنڈ جلسے میں پیپر لہرایا اور صرف میں نے خطرے کا ذکر کیا، ملک کا نام نہیں لیا اور الفاظ کا بھی محتاط چناؤ کیا تھا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ جو پیپر لہرایا گیا وہ اصل نہیں تھا بلکہ سائفر کی کاپی تھی۔ پلان جنرل باجوہ کو پیغام دینا تھا کہ اگر سازش ہوئی تو تمام پلان میں ایکسپوز کر دوں گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ سائفر جنرل باجوہ کے نام تھا کیونکہ جنرل باجوہ کے پاس ہی ہماری حکومت گرانے کی طاقت تھی۔ اس کے بعد سندھ ہاؤس میں بولیاں لگیں۔ ایک MNA کی قیمت 20 کروڑ فکس کی گئی۔ اٹارنی جنرل نے سائفر پر بات کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ ISI نے انہیں اپروچ کیا تھا۔ حکومت گرائی گئی۔ میں عوام میں گیا۔ عوام کا رد عمل تاریخی تھا اور کچھ مہینے بعد ہونے والے ضمنی انتخابات میں PTI 37 میں سے 30 نشستیں بھی جیت گئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے کہا ہے کہ آج ہر محب وطن پاکستان کی جیت ہوئی ہے۔ عمران خان نے سیاسی مفادات کی خاطر ملک کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ ایک جھوٹا بیانیہ گڑا سائفر پاس تھا، جب ہی کہا کہ اس سے کھیلنا ہے۔ ان کی آڈیو بھی لیک ہوئی کہ سائفر سے کھیلنا ہے۔ عمران خان نے جلسے میں خود سائفر لہرایا۔ کسی نے نہیں کہا تھا کہ ان کی حکومت ختم کرنے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی۔ آج ہر محب وطن پاکستانی کی جیت ہوئی ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف گوہر علی خان کا کہنا ہے کہ سزائے موت بھی سنا دیتے تو ہم تیار تھے، ہمارے کارکن پرامن ہیں۔ گوہر علی خان کا کہنا تھا کہ پوری قوم سے درخواست ہے کہ تحمل اور برداشت رکھیں، یہ سزائے موت بھی سنا دیں تو ہائی کورٹ وہ ختم کر دے گی۔ عمران خان نے کہا ہے کہ جج صاحب سائفر کیس آئین اور قانون سے ہٹ کر چلا رہے ہیں۔ کارکن تحمل کا مظاہرہ کریں کیونکہ یہ اشتعال دلائیں گے، لیکن ہم نے مشتعل نہیں ہونا۔ الیکشن پر توجہ دیں، عدلیہ پر اعتماد ہے اور ریلیف ملے گا۔ سزائے موت بھی دیں تو وہ بھی کالعدم ہو جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ لوگ عمران خان کو مٹا رہے ہیں لیکن اللہ اپنے رحم و کرم اور عوام کے تعاون کے ساتھ مٹانے نہیں دے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ مل کر چلنا اب ناممکن ہو گیا ہے۔ میرے والد کو سب سے زیادہ عرصہ جیل میں میاں صاحب نے ہی ڈالا تھا۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ نون لیگ کا مقصد صرف میاں صاحب کو چوتھی مرتبہ اقتدار میں لانا ہے۔ اگر میاں صاحب پاکستان واپس آ کر صوبوں کا دورہ کرتے تو یہ پیغام جاتا کہ ان کے ساتھ لوگ موجود ہیں۔ پتہ نہیں یہ فیصلہ کیوں کیا گیا کہ میاں صاحب کو بند رکھا جائے۔ یہ ایک غلط تصور دیا گیا کہ سیاستدان کو صرف لڑنا چاہیے، ساتھ مل کر کام نہیں کرنا چاہیے۔
بلاول کا کہنا تھا کہ عمران خان غیر جمہوری قوتوں کے ذریعے حکومت میں لائے گئے عمران خان نے پارلیمنٹ پر لعنت بھیجی، نوجوانوں کو ایک دوسرے کے خلاف سخت راستہ اپنانے کی تربیت دی۔ ایلون مسک کی کمپنی نیورا لنک نے پہلی بار انسانی دماغ میں کمپیوٹر چپ نصب کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ 28 جنوری کو نیورا لنک نے پہلے انسان کے دماغ میں چپ نصب کی ہے۔ ایک پوسٹ میں ایلون مسک کا کہنا ہے کہ جس فرد کے دماغ میں چپ کو نصب کیا گیا وہ بہت تیزی سے صحت یاب ہو رہا ہے۔ ایلون مسک نے نیورا لنک کی پہلی ڈیوائس کو ٹیلی پیتھی کا نام دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس چپ کی مدد سے لوگ اپنے خیالات کے ذریعے لگ بھگ ہر ڈیوائس کو استعمال کر سکیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ابتدا میں یہ چپ ہاتھوں پیروں کو استعمال کرنے سے معذور افراد کے دماغ میں نصب کی جائے گی۔ اس کمپنی کی جانب سے دوستو اس چپ پر کافی عرصے سے کام کیا جا رہا تھا اور اس کا دعویٰ تھا کہ چپ سے معذور افراد پھر حرکت اور بات کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ لوگوں کے دماغ میں سرجری کے ذریعے اس حصے میں چپ نصب کی جائے گی جو جسمانی حرکت کو کنٹرول کرتا ہے، جس سے وہ محض خیالات سے کمپیوٹر کرسر یا کی بورڈ کنٹرول کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ابھی جس فرد کے دماغ میں دوستو چپ کو نصب کیا گیا ہے اس کے بارے میں تفصیلات کمپنی کی جانب سے جاری نہیں کی گئی ہیں۔ بھارت میں ایک دلہن کی گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا اور اس کی ٹانگیں فریکچر ہو گئیں، جس پر اسے ہاسپٹل پہنچا دیا گیا، تاہم اس کا دلہا اسے بیاہنے کے لیے ہاسپٹل ہی پہنچ گیا۔ یہ واقعہ بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر پریا گراج میں پیش آیا۔ آرتی نامی اس دلہن کی ٹانگیں اور ریڑھ کی ہڈی متاثر ہوئی اور وہ بستر کی ہو کر رہ گئی۔ لڑکی کا کہنا تھا کہ جب میرے شوہر نے بتایا کہ وہ مجھ سے شادی کرنے ہاسپٹل آ رہا ہے تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس واقعے کے بعد میں سوچ رہی تھی کہ اب شاید میری شادی کبھی نہ ہو سکے، لیکن میرے شوہر نے اس حالت میں مجھے اپنا کر وہ خوشی دی ہے جس کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف لڑکے کا کہنا تھا کہ جو کچھ ہوا وہ ہماری قسمت، لیکن میں اس مصیبت کی گھڑی میں آرتی کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا۔ سعودی عرب نے صوبہ تبوک کے سرحدی علاقے میں ایک ایسے شہر کے قیام کا اعلان کیا ہے جس میں نہ تو کوئی گاڑی ہوگی اور نہ ہی کوئی گلیاں، اور اس طرح یہ کاربن کی آلودگی سے مکمل طور پر پاک دنیا کا پہلا شہر ہوگا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے اپنے ٹیلی ویژن خطاب میں دا لائن کے نام سے منسوب شہر کے خد و خال پیش کیے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔